السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور یہ مبارک مہینے ہیں، حج کے مہینے ہیں، اور آنے والے ایام بھی بڑے مبارک ایام ہیں، اور یہ جمعہ کا مبارک دن اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ میرے بھائیو، جمعہ کا دن بڑا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہیں۔ یہاں تک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی 2 رکعت نماز باقی دنوں کی 1000 رکعت نماز سے افضل ہے، اور جمعہ کے دن کی 1 تسبیح باقی دنوں کی 1000 تسبیح سے افضل ہے۔ میرے بھائیو، جمعہ کا مبارک دن بھی بڑا قیمتی ہے، زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، لیکن اس وقت چونکہ مجھے مختصر سے وقت میں آپ کو بات یہ بتلانی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری فطرت میں اللہ کی نافرمانی ہے، ہماری فطرت میں گناہ ہے۔ دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے میں دنیا میں پریشان ہوں، اور کوئی اپنی پریشانی کا الزام کسی اور پر ڈالتا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے بچوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے ملازمین نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے گناہوں نے پریشان کیا ہے، ہر ایک کو نافرمانیوں نے پریشان کیا ہے۔ اور دنیا کا جو حال ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں، اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ پاک اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں کو تکلیفوں میں ڈالنا نہیں چاہتے، مصیبتوں میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ ماں باپ کی اولاد کتنی بھی نافرمان سہی، لیکن ماں باپ کے دل میں اللہ نے اولاد کی محبت رکھی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی بھی اپنی آنکھوں سے تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے، اپنی ذات سے کوئی دکھ دینا ماں باپ اپنی اولاد کو نہیں چاہتے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، اللہ تو بڑا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو کیسے پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ لیکن کچھ گھڑیاں اللہ پاک ہمیں نصیب فرماتے ہیں، جیسے رمضان کا پورا مبارک مہینہ نصیب فرمایا، شب قدر آخری عشرے میں تلاش کرنے کو کہا، اسی طریقے سے شب برات نصیب فرمائی، تاکہ زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوئی ہیں،
تو ان نافرمانیوں سے ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے۔ اس وقت چونکہ جو مہینہ چل رہا ہے ذوالقعدہ، اس کے بعد ایک مہینہ آئے گا ذی الحجہ کا، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ ویسے تو میرے بھائیوں زندگی کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، بولو بے شک، اس لیے کہ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، قیامت کا میدان قائم ہوگا جس وقت کوئی کسی کے کام آنے کو تیار نہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لو، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، تو قیامت میں کون ساتھ دے سکتا ہے؟ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت اللہ پاک بندوں سے ایک سوال کریں گے، کچھ سوالات ہوں گے، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا، میرے بندے میں نے تجھے زندگی نصیب فرمائی تھی، اس زندگی کو تو نے کس مشغلے میں گزارا ہے؟ تو اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ ہر میرا آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر ہو۔ بولو ہوئے کہ نہیں یہ خواہش؟ ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ میرا کاروبار آج چل رہا تھا اس سے بہتر آئندہ ہو، میری زندگی میں آج جو خوشیاں تھی آئندہ اس سے زیادہ خوشیاں ہو۔ اور میرے بھائیوں، اللہ سے ایسی عزت مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگنی چاہیے جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، آج میں آپ کو ایک زبردست خزانہ دینا چاہتا ہوں، اور وہ خزانہ میں اپنی طرف سے نہیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس اور پاکیزہ زمانہ ہے۔ ایک صحابی سخت بیمار ہوئے اور صحابی کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ بیماری کی وجہ سے ان کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، اور میرے بھائیوں، جب ہم حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے اور زندگی کا مطالعہ کریں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے ماں باپ سے بھی اگر ہم سے کوئی زیادہ محبت کرنے والا تھا تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب ہمارے نبی کو خبر پہنچی ہے کہ وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، اب ہمارے نبی وہ صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور کسی مسلمان کی عیادت، کسی بیمار کی عیادت ضرور کرنی چاہیے۔ اگر ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہے، ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب میرا کوئی امتی اپنے کسی مسلمان بھائی کی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، گھر کی ملاقات کو معمولی ملاقات نہ سمجھو، اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے یا بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اب ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور بیمار صحابی سے پوچھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ہمارے نبی نے سوال کر لیا، میرے بیمار صحابی پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، بیماری کے دنوں میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ علماء موجود ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عمر اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اسے دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو، جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی پریشانی آ جائے، پریشانی میں جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ پاک اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ ہمارے نبی نے پوچھ لیا، میرے صحابی بیمار ہو، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، ان بیماری کے ایام میں تم
اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں الہ العالمین دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیف ہے تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، دنیا کی زندگی میں جتنی آزمائشوں میں تو مجھے ڈالنا چاہتا ہے ڈال لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ کر لینا، آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، صحابی کی اس دعا کو سن کر ہمارے نبی نے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، ایسی دعا تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ آ جائے ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا میرے صحابی ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ تم آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میں کون سی دعا مانگوں؟ بس میں وہ دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، ہم بھی مانگیں گے انشاءاللہ۔ اور علماء سے آپ پوچھیں، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، ہمارے آقا نے سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی تو یہی دعا ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور میرے بھائیوں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، حاکم کی حکومت میں وہ پاور نہیں، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ طاقت نہیں، طبیبوں کی حکمت میں وہ طاقت نہیں، جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے۔ اور اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہر آنے والے دن کو جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور دعا کی کوئی مقدار بھی نہیں، جو جتنا چاہے جتنا پڑھے گا اللہ پاک اس کو اتنا ضرور فائدہ پہنچائیں گے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، اگر نہیں آتا تو اپنے امام صاحب سے پوچھ کر بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث کے بیان کرنے والے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابی نے اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل تندرستی نصیب فرما دی، اللہ نے مکمل راحت نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب جواب دے چکے ہیں، وہ اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اللہ پاک اسے ضرور شفا نصیب فرمائے گا۔ وقت ختم، اس لیے آگے کوئی بات میں آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا، لیکن مختصر میں نے آپ کو بتلایا کہ ذوالحجہ کے 10 دن آنے والے ہیں، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب۔ حدیث شریف میں ہمارے آقا نے فرمایا ذوالحجہ کے جو 9 دن ہوں گے، 10ویں دن تو عید ہوگی، لیکن ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور رات کی عبادات شب قدر کی عبادات کے برابر۔ تو اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو دعائیں مانگنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گناہوں سے بھی معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکیں، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکیں، تو جتنا بھی درود پاک کی کثرت ہو سکے درود پاک کی بھی کثرت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت باقی سنتیں پڑھ لیں۔